پیمانہ کردار۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ آپس میں شرعی فاصلہ رکھیں، آپ کہتے ہیں سماجی فاصلہ رکھیں۔ وہ پہلے ڈر کے جی، کہانی کہیں پہلے ہی شروع ہو چکی۔ میں نے قدر تاخیر سے کہانی میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ میرے ذمہ کہانی کے کرداروں کو ان کے منطقی یا غیر منطقی انجام تک پہنچانا تھا، اور میرے کردار کی نوعیت بہت ہی بھولے، معصوم اور ایک ناتجربہ کار انسان کی تھی، جو اپنے ہاتھوں نادانستگی میں جرائم کرتا ہے کہ کہانی کے سامعین، ناظرین یا قارئین جو بھی سمجھ لیں، اس کردار سے ہمدردانہ پیار یا انسیت کا ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور پھر کہانی جرائم کا قبولیت بھرا طلسم خانہ بنتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں مجھے لگا کہ میں محض ایک کردار ہوں جو آہستہ آہستہ جب چاہے اپنی اصلی دنیا میں لوٹ سکتا ہے، روزمرہ کے کام کر سکتا ہے، اپنے گھر اور دوستوں میں رہتے ہوئے اپنی نجی مصروفیات کے مطابق رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ کردار میرے اصلی وجود پر ایک فاتح کی حیثیت سے، یا یوں سمجھیے کہ ایک وائرس کی طرح قابو پاتا چلا گیا، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کب میں اپنی اصلی زندگی سے دور ایک تخیلاتی اور کرداری دنیا میں اپنے پورے وجود کے ساتھ داخل ہو گیا۔ میں روزانہ اپنے آپ کو سمجھاتا کہ میری اوقات صرف ایک کردار کی ہے، جس کا کام اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور پھر لا تعلق ہو جانا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایسا نہیں ہوا۔ شروع میں تو مجھے ایسا لگا کہ صرف میں ہی اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کرتا ہوں، مگر بعد میں یہ احساس ہوا کہ میرے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کسی اندیکھے انتظام کے ساتھ کرداروں کو کہانی سے باہر کھینچ کر میرے اصلی وجود کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ میرے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ تھا، جس کے اندر خوف، تجسس، یکگنا لطیف خوشی اور ایک مبہم سا درد وابستہ تھا۔ مثال کے طور پر جس رات کہانی میں نے ایک سیٹھ کی گاڑی کو جب وہ ہائی وے پر رانگ ٹرن لے رہی تھی اپنی موٹر سائیکل یکدم سامنے لا کر اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیتے ہوئے گاڑی الٹانے پر مجبور کیا۔ ایسے کتنی حیرت کی بات ہے، آپ بھی متذبذب ہو کر سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی حادثاتی کردار ہوں، خود حادثہ ہوں، یا مکافات کے کسی لامتناہی سلسلے کا کوئی حصہ۔ خیر یہ بات تو خود مجھے بھی کبھی سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، تو اس رات جب میں ہائی وے پر جا رہا تھا تو میرے ساتھ یہ قصہ جو میں نے ابھی سنایا پوری سچائی کے ساتھ دوبارہ پیش آنے کے لیے تیار تھا۔ عین اس لمحے جب میں نے رانگ ٹرن کی طرف بڑھتی گاڑی دیکھی، مجھ پہ کسی انجانے طلسم نے یہ عقدہ واقع کیا کہ ہو نہ ہو یہ سب ویسے ہی ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ یہ اصل واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ اس قصے کی ریہرسل جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ خیر کیا بتاؤں، اس وقت ایک کردار کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ ایک ماورائی حد سے پرے جست لگا کر محض ایک کردار سے ایک حقیقی وجود اور پھر ایک حقیقی وجود سے ایک کردار میں ڈھل جاتا ہے۔ میں نے اس وقت ایک وحشت بھری سرشاری سے اپنے آپ کو اس حقیقت کے لیے تیار کیا جو کچھ ہی دیر پہلے میرے سامنے محض ایک تخیل کی فسونکاری سے زیادہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنی بائک کو ایک مصنوعی جھانکا ترتیب دینے کے لیے قابو کیا تو مجھے لگا کہ میں کسی فلم کا کوئی کردار ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ انسان ایک حقیقی وقوع کی وجہ بننے کے لیے خود کو کردار کی طرح تیار کرے یا پھر کردار جیسا محسوس کرے۔ میں نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا کردار نبھانے کے لیے، یا پھر مضبوطی سے کس لیا کردار مٹانے کے لیے۔ اس کا فیصلہ اگر میں نہیں کر سکا تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہانی کا سامع، ناظر یا قاری ہونا بھی کتنا عجیب جبر ہے۔ جو ہی میں نے گاڑی کو مزید قریب آتے دیکھا، میں نے بائک کو ایک دم آگے کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا کہ کہانی کی تخلیقی لمحے کی آزادہ روی کس قدر طاقتور اور منظور لہر ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے کردار کی لاش کہانی کے کسی اجنبی ساحل پر بے یار و مددگار پھینک دی جائے۔ کیا کہانی کی سرشاری آپ کے اوپر ایک ایسا سحر طاری کر سکتی ہے کہ آپ اس کہانی کو جیتے ہوئے تکمیل ذات کے لمحے کو چھو لیں؟ مجھے تو اس لمحے ایسا ہی محسوس ہوا۔ جب سیٹ کو لوگ گاڑی سے نکال رہے تھے، اس وقت مجھے لگا کہ شاید میں دوبارہ اصلی وجود میں تبدیل ہو چکا ہوں۔ میرے اندر ہمدردی اور افسوس کی ملی جلی کیفیت پیدا ہو چکی تھی اور میرے ضمیر پر ایک بوجھ سا بن رہا تھا۔
میں نے اپنے آپ کو اکٹھا کیا، اپنے آواز کو قابو کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور سیٹھ کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کے معذرت خانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ لوگ سیٹھ کے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ ہسپتال نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے محسوس کیا اس وقت مجھے اپنا آپ ایک قاتل اور مجرم لگ رہا تھا۔ میں نے سیٹھ کی آنکھوں میں دیکھا، وہ میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اب وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، شاید وہ دل میں مجھے گالیاں دے رہا ہو، مجھے اپنا قاتل اور مجرم سمجھ رہا ہو۔ وہ لمحہ ایک کردار کے لیے کتنا سرشار کر دینے والا ہوتا ہے جب اس کی اداکاری کو تسلیم کر لیا جائے، اور اگر آپ قاتل کا کردار ادا کر رہے ہیں تو آپ کو مجسم قاتل نظر آنا چاہیے۔ میں سیٹھ کے قریب ہوا، میرا خیال تھا میں آخری لمحوں میں اس سے معافی مانگ لوں، کیا پتہ وہ جاتے جاتے میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر دے۔ جو ہی میں نے اپنے ہاتھ سے سیٹھ کے چہرے کو تھام کر قریب کیا، سیٹھ نے حسرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔